شارٹیج ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے کہ پورے اس میں سسٹم میں ہی پانی کی کمی ہے، لیکن 1991 اکارڈ کے تحت کہ جتنا بھی پانی ہے اس کو ایکولی جو بھی ڈیفیسٹ ہے اس کو ایکولی ہر صوبے میں اس طرح کے، خاص طور پہ پنجاب اور سندھ کے بیچ میں، اور جو فلڈ کینالز ہیں جب تک کہ سندھ کی ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو جائے یا جب تک جو بھی ڈیفیسٹ کو ایکولی نہ، تب تک فلڈ کینالز کو کھولنے کا نہیں ہے۔ تو ایک تو وہی مجھے معلوم کرنا تھا کہ کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری انفارمیشن کے تحت فلڈ کینالز میں کھولا جا رہا ہے اور سندھ کا شارٹ فال کوئی لاسٹ جو میری انفارمیشن آئی تھی کہ اس میں 53% تک تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سندھ میں پھر پانی جا رہا ہے تو وہ انٹر بیراجز جو ہے کہ اس کا فیئر ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہا ہے، اور یہاں پہ ایک اسپیشل کمیٹی بھی بنی، ان کی بھی جو رپورٹ تھی کہ جو سندھ میں پانی آ رہا تھا اور جو اوپر سے ریلیز ہو رہا تھا کہ اس میں گڈو بیراج تک پہنچتے پہنچتے کوئی 30,000 کیوسک پانی جو ہے وہ گم ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ جو رپورٹ میں نے میڈیا کے تھرو دیکھی تو آپ کی مانیٹرنگ کمیٹی بھی گئی تھی، تو وہ بھی میں جاننا چاہتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مانیٹرنگ کمیٹیز ود ان سندھ بھی ہونی چاہیے تاکہ ایک فیئر ڈسٹریبیوشن بٹوین دا بیراجز بھی ہو۔ جی شہید غلزی صاحب، منسٹر فور۔ شکریہ مسٹر اسپیکر۔ یہ جو سوال ہے اس میں نہ اپوزیشن ہے نہ گورنمنٹ ہے، یہ نیشنل پرابلم ہے، قومی مسئلہ ہے، اور پارلیمنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ آئے اس کو جو حالات ہوں، صحیح حالات ہوں اور جو قانون ہو اس کو صحیح معنی میں پیش کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ 91 کے اکارڈ کی بات کی گئی، بالکل آنریبل ممبر نے صحیح کہا کہ اس پہ اکارڈ پہ عمل نہیں ہو رہا۔ پیرا 2 91 اکارڈ کی جو پیرا ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اور اس لیے یہ مسئلہ سی سی آئی میں گیا ہے، اور سی سی آئی میں پوری کوشش ہے چاروں صوبوں کی کہ یہ مسئلہ ایک مرتبہ پھر ڈیسائیڈ ہو جائے، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے وہ فیڈریشن ہے، فیڈریشن پہ رائٹ ایکول ہوتے ہیں، ڈسٹریبیوشن حصے کے حساب سے، پاپولیشن، ایگریکلچر لینڈ اور جو پانی کی جو ٹوٹل کوانٹم ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ ویسے جو ہمارا اکارڈ ہوا تھا وہ 114 ملین ایکڑ فیٹ پہ ہوا تھا، مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ 114 ملین ایکڑ فیٹ پانی ابھی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے 31 سال ہو گئے اکارڈ کیے ہوئے، اس اکارڈ میں ڈیمز کا بھی ذکر ہے، مگر ہم نے ایک ڈیم نہیں بنائی۔ اگر کچھ ڈیم بن جاتے تو شاید ہم افورڈ کر سکتے تھے 114 ملین ایکڑ فیٹ پانی، اور شارٹیج کو بھی فیس کر سکتے تھے۔ مسٹر اسپیکر، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یقیناً ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ جو چیز بھی آئے اس کو حصے کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کی جائے۔ جو ہم نے کمیٹی پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کمیٹی بنائی، وہ آن اسپاٹ گئی، سکھر بیراج، گڈو بیراج، تونسا، چشمہ جہاں گئے، اور وہ کمیٹی سے میں نے کہا کہ ہمیں رپورٹ دیں، مگر اس کمیٹی نے کہا کہ 25 تاریخ کو، کیونکہ یہ میٹنگ ہے، ہم
اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہمیں انسٹرکشن ملے تھے، وہ رپورٹ ہم آفیشلی پہلے وہاں دیں گے اور اس کے بعد ہی ہم آپ کو دیں گے۔ مسٹر اسپیکر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پانی جو اس وقت ہے سندھ 9% جو موجودہ صورتحال ہے، ویسے تو جو شارٹیج ہے وہ زیادہ ہے، جو ایکول بیس پہ ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہے، 37% پنجاب، 37% سندھ، مگر جو موجودہ شارٹیج اس کے بعد ہے سندھ 9% زیادہ شارٹیج لے رہا ہے اور پنجاب 2% زیادہ لے رہا ہے، شارٹیج نہیں لے رہا ہے، پلس پانی لے رہا ہے۔ مگر میں اس کے باوجود بھی تھینک فل ہوں پنجاب گورنمنٹ کا کہ ہمارے پریشر پہ ان لوگوں نے چشمہ لنک کینال کو جو 11,000 پانی کیا تھا، پینے کے لیے 2,000 پانی رکھا، 11,000 میں سے 9,000 پانی ان لوگوں نے سندھ کو چھوڑا۔ اور جو ارسا نے پانی کی جو آج کل جو پانی ہے ہمارے پاس، گڈو میں 73,000 74,000 پانی ہے اپر سائڈ پہ، لوور سائڈ پہ ان سائڈ وہ 66,000 پانی ہے۔ مگر دیکھا یہ جائے کہ یہ شارٹیج کیوں ہو رہی ہے، یہ انوائرمنٹل چینجز کی چیلنجز ہمیں کافی عرصے سے مل رہی تھی کہ انوائرمنٹل چینجز ہے۔ 2010 میں ہم یہ تماشا دیکھ چکے تھے۔ مسٹر اسپیکر، 2010 میں یہی صورتحال تھی، ہم دریاؤں پہ جا رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، پھول چھڑک رہے تھے اور ہر جگہ قحط کی نشانیاں تھیں۔ مگر جیسے ہی جولائی کراس کیا، انپریسیڈنٹ برساتیں پڑی اور ایک خطرناک صورتحال پیدا ہوئی پاکستان میں۔ اس وقت شاید پاکستان کی ہسٹری تو اپنی جگہ پہ ہے، ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری میں کبھی بھی اس موسم میں بابو سر ٹاپ یا کون سا ہے ہمارا یہ چلاس، برف نہیں پڑی تھی۔ اس موسم میں برف پڑ رہی ہے۔ لاسٹ ایئر اس موسم میں جو ٹیمپریچر تھا وہ 28 29 30 تھا اور نیچے سائڈ کا ٹیمپریچر تھا 14 15 16۔ آج نیچے سائڈ کا جو ٹیمپریچر ہے، لوور سائڈ ٹیمپریچر جو ہے، منیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ 9 ڈگری پہ بھی ہے، 10 پہ بھی ہے، اور جو اپ سائڈ ہے وہ 21 22 23 کے درمیان چل رہا ہے۔ اور منگلا جو پانی دیتی ہے وہ برساتوں پہ ہوتا ہے۔ منگلا میں بھی بہت بڑا شارٹ فال ہے۔ منگلا میں جہاں ان کی کیچمنٹ ایریا ہے، منگلا میں وہاں پہ برساتیں نہیں پڑ رہی۔ کابل اس وقت لاسٹ ایئر 45,000 سے 50,000 کیوسک پانی تھا، اس سال 24,000 پانی ہے۔ ایسے ہی منگلا کا مسئلہ ہے، ایسے ہی تربیلا کا ہے۔ پانی کا جو سورس ہے وہ تب بڑھے گا جب گرمی بڑھے گی۔ ہمارے نیچے کے علاقوں میں اتنی گرمی ہے جس کا مثال 50 ڈگری 49 47، مگر خدا کی قدرت ہے کہ پہاڑوں پہ اسکردو میں یا جہاں ہماری کیچمنٹ ایریاز ہے نہ برساتیں ہیں نہ گرمی ہے۔ تو یہ ایک پرابلم ہے اور مشکل حالات سے پاکستان گزر رہا ہے۔ مگر صرف پرابلم یہ ہے کہ کس طریقے سے بھی ہم بیٹھ کے سندھ حکومت کا جو ہم پہ دباؤ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ پانی دیا جائے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں حصے کا پانی دیا جائے کہ ہم اپنے لوگوں کو پانی پہنچا سکیں، پینے کا پانی پہنچا سکیں۔ پنجاب کا بھی تھل کا علاقہ
रेगिस्तान का इलाका, वो भी चीख रहे हैं कि हमें पानी पीने का पहुंचाया जाए और जानवरों को पीने का पानी पहुंचाया जाए, हमें क्रॉप के लिए पानी इस वक्त नहीं चाहिए, न दें। तो ये ख़तरनाक सूरत हाल है। अल्लाह से दुआएं की जाएं, रब्बुल आलमीन से दुआएं की जाएं कि हमें इस जो कहत हमारे सामने नज़र आ रहा है उससे हम बचें और खुदा हम पे फजल करे। ये दुआएं हमें करने की ज़रूरत है और अल्लाह से ये कहें कि इस गुलिस्तान को सरसब्ज रखे जो उसने हमें पाकिस्तान के नाम से दिया है। हम सब की दुआ होनी चाहिए, मगर ये भी ज़रूर कहूँगा कि इतनी बड़ी दुआएं न मांगे 2010 हो जाए, ये भी ख्याल करें हम। पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर। जी गौस बासमेर साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं आया, मैं वो चाह रही हूँ कि वो भी दे देना। जी मोहतरमा बताएं। जी स्पीकर साहब, मैंने ये क्योंकि जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी और उनकी जो रिपोर्ट मीडिया में आई उसमें वो बताते हैं कि जो तोसा से नीचे जब आता है पानी और गुड्डू तक पहुंचने में कुछ 30,000 क्यूसेक पानी जो है कि वो चोरी हो रहा है, कहीं गुम हो रहा है। तो वो कहाँ एग्जैक्टली जा रहा है? क्या ये रिपोर्ट सही है? क्योंकि ये हमने मीडिया में देखी थी। उसके साथ साथ आपने बात की कि सिंध हुकूमत कह रही है कि हमें सिर्फ अपना हिस्से के मुताबिक मिल जाए, लेकिन सिंध की आवाम ये कह रही है कि वो उसमें इंसाफ और इंटर बैराजेस जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि उसे आप इंसाफ से डिस्ट्रीब्यूट करें और टेल एंड तक पहुंचाए। उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? जी खुर्शीद शाह साहब। सिर्फ तालपुर साहब और आप पानी पे ज़्यादा बोलते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो इंसाफ से पानी मिल जाए वो यही है कि जो बैराजिस पे इस वक्त सूरत हाल है उसका शेयर हमें पूरा मिले, जो शार्टेज है उसका शेयर पूरा मिले, शार्टेज हम पूरी लें। जो पंजाब शार्टेज ले रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये बताया कि 37% शार्टेज है और सिंध 9% ज़्यादा मीन 46% शार्टेज ले रहा है। पंजाब आज भी 35% शार्टेज ले रहा है, 2% इजाफी वो प्लस जा रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इन चीज़ों पे हमें देखना चाहिए। जहाँ तक आपकी बात है पानी की चोरी की, वो मैंने ही पॉइंट आउट किया था कि जितना पानी तौसा से निकलता है वो गुड्डू पे 20,000 कम पहुंचता है। तो उसका रीज़न क्या है? उस रीज़न पे कमेटी ने एक कमेटी बनाई और वो गई, वो देखा। कमेटी ने अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं दी मुझे। जब तक उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आएगी तो इस अगस्त हाउस में मैं किस तरीके से ये बात कर सकता हूँ। परसों मीडिया की बातें आ जाती है, ये 20,000 था, 30,000 नहीं था, ये 20,000 था। उसमें इतना तो हम मानने के लिए भी तैयार है कि 10 से 12,000 एवापोरेट पानी हो जा सकता है इस इतने अरसे में। शार्ट हमारा स्पेस है, मगर 10,000 12,000 पानी चोरी होता है। और वो तोसा के बाद जो ट्यूबवेल्स है, जो कच्चे के इलाके में ट्यूबवेल्स है, वो मैंने खुद देखे थे। तब मैंने ये पॉइंट आउट किया था और मैंने ही पॉइंट आउट किया था कि कम से कम 15 से 20,000 ट्यूबवेल वहाँ पे पानी ले रहे हैं। तो वो सिंध का पानी जा रहा है। तो सिंध का जो राइट है, जो बात है, जहाँ प्रोटेस्ट है, वो सही है, गलत नहीं है। इस सब अगर 10,000 पानी अगर हमें मिल जाए ज़्यादा, तो मैं समझता हूँ कि 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है हमारा, 80%। तो इतनी शार्टेज, तो ये बात है। अभी जब रिपोर्ट आएगी तो मैं इस हाउस को खुद ब्रीफ करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमारी हार्डल्स आ रहे हैं हमारे सामने। स्पीकर साहब, जनाब गौस बासमेर साहब टू आस्क मेरी गुजारिश ये है कि जो पानी का प्रॉब्लम तो ये जनरल प्रॉब्लम है। सर मिनिस्टर साहब ज़रा बैठ जाएं तो मैं गुजारिश करूं। आपका शाह साहब इन्फ्लुएंस मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट से और औरों से ज़्यादा है सिंध गवर्नमेंट पर। उम्मीद है कि सूबाई वजीर भी आपके इन्फ्लुएंस में होगा। सिंध में जो पानी की डिवीज़न है बैराजेस के बीच में, वो सही नहीं है। अभी तक गुड्डू बैराज के राइट बैंक पर 200 क्यूसेक भी पानी नहीं छोड़ा है। आपने उस दिन मैंने रिक्वेस्ट की थी आपको, आपने कहा कि 200 क्यूसेक छुड़वाएंगे कि कम से कम जानवरों के लिए पानी आ जाए, टेल तक पहुँचे। वो अभी तक
میں نے معلوم کیا, اس نے کہا بالکل ہم بی ایس فیڈر کھول ہی نہیں سکتے ہیں 10 جون تک. تو 10 جون تک تو ہمارے جو جانوروں کا تو کھانا خراب ہو جائے, کچھ نہیں بچے گا. ہمیں مہربانی کر کے ایک تو بیراجز میں بیلنس ہو جو شارٹیج ہے, اور گڈو میں رائٹ سائڈ پر بی ایس فیڈر میں کم میں اس کے 200-300 پانی کھلوائیں کہ تیل تک لوگ جانوروں اور لوگوں پینے کے لیے پانی پہنچے. جی شاہ صاحب. مسٹر کی بات, ممبر کی بات صحیح ہے. مجھے کمپلینٹ کی تھی, میں نے آج ہی بات کی ہے. میں نے کہا کم سے کم 1000 کیوسک پانی آپ اس ایریا میں دیں کہ جانوروں کو, صرف ایک ایریا نہیں ہے نا, جکم آباد کا بھی پیس ہے, شکاپور بھی ہے, گڑیاسن بھی ہے, رتو دیرو بھی ہے, یہ کینالز ہیں بڑے. تو 1000 کے لیے میں نے آج ریکویسٹ کی ہے ان سے, اور انشاءاللہ وہ کل یا پرسوں تک پانی امید ہے کہ ملے گا. جی اسرار ترین صاحب, پوائنٹ آف آرڈر. ان کا مائک